اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی روشنی میں وہ ہے تواضعہ۔ وہ کیا ہے؟ تواضعہ، تا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، تا سے تواضع۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہم ایک گوشہ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے اخلاق سے نوازا تھا، بہت سارے اخلاق کریمہ سے متصف فرمایا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے، خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ ان عظیم اخلاق میں ایک سب سے نمایاں صفت آپ کی کیا تھی؟ خلق کیا تھی؟ اخلاق کیا تھی؟ آپ انتہائی متواضع، انکسار مزاج اور عاجزی پسند شخصیت تھے۔ آپ انتہائی عاجز طبیعت کے، نرم طبیعت کے، منکسر المزاج طبیعت کے انسان تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی دعوت کو رد نہیں کیا، کبھی بھی کسی حاجت کو رد نہیں کیا، کبھی بھی کسی ضرورت کو رد نہیں کیا۔ وجہ یہ تھا کہ آپ انتہائی کیا تھے؟ متواضع شخص تھے۔ مجلس میں صحابہ کرام کے درمیان کوئی نمایاں آپ کے لیے کوئی تخت نہیں رکھا جاتا تھا، کوئی نمایاں آپ کے لیے کوئی تخت وغیرہ نہیں رکھا جاتا جس طرح کہ ہمارے ہاں اشراف کا یا بادشاہوں کا یا سرداروں کا، وڈیروں کا طریقہ ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والمرسلین، سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود صحابہ میں ایک عام انسان کی طرح آپ نے زندگی گزاری۔ صحابہ آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کا عزت کرتے تھے، وہ ایمان ہے، لیکن خود محمد رسول اللہ کے نفس میں اللہ نے تواضع اٹھ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ انتہائی منکسر المزاج، عاجز طبیعت، نرم پور انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے بہت سارے مثالیں ہمارے لیے سیرت میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر بزرگ، ہر خاتون، ہر مرد، ہر بچے کے لیے اپنے پہلو کو نرم رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہلو کو، انہیں راستے میں کوئی بزرگ آپ کو روک لیتا تو آپ اس کے ساتھ رک جاتے، کوئی خاتون کسی کام کے لیے آپ سے کہتی تو آپ اس کے کام کراتے، کوئی بچے سے آپ نے شفقت کرنا ہوتا تو آپ بچوں پر سلام میں پہل کرتے، سلام میں پہل کرتے۔ اللہ کے نبی انصار کے بچوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر پہلے سلام کرتے، پھر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے شفقت کے ساتھ۔ یہ آپ کی تواضع تھی۔ یہ کیا تھی آپ کی؟ یہ نہیں کہ ہمارے جیسے بچوں نے دیکھا تو بچے جو ہے نا وہ پیچھے چھپنے لگے، کوئی چارپائی کے نیچے چھپتا ہے، کوئی دروازے کے پیچھے چھپتا ہے، کوئی جو ہے نا کدھر بھاگتا ہے، کوئی نہیں۔ یہ نبوی صفت نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہ صفت ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نمودار ہو، گھر میں آئے تو بچے لپک آپ کی طرف آئے۔ یہ کب ہوں گے؟ جب آپ نرمی کریں گے، تواضع ہوگا آپ کے اندر، عاجزی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسود رحمہ اللہ پوچھتے ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیا معمول تھا، کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کانا یکون فی محنت اہلہ، یعنی خدمت اہلہ، اللہ کے نبی گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور فرمایا اذا حضرت الصلاۃ یا اذا سمع الاذان، جب نماز کا ٹائم حاضر ہوتا، جب اذان سنتے تو خرج الی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے نکلتے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو ہم تواضع میں گرا دیتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہم نے شروع کر دیے اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز بھی ہم سے ضائع ہو۔ یہ بھی نبوی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں گھر میں کام کرے، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، لیکن جیسے نماز کا ٹائم ہو تو پھر نماز میں پہنچے۔ کس میں پہنچے؟ نماز میں، جماعت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ خود اپنے گھر میں اگر ضرورت پڑتا اپنا کپڑا سی لیتے تھے، ضرورت پڑتا اپنے لیے خود پانی ڈالتے تھے، ضرورت پڑتا خود اپنے جوتے سی لیتے تھے، ضرورت پڑتا اپنے آپ کا خدمت آپ خود کرتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع تھی۔ یہ نہیں کہ سرداروں کی طرح جیسے باہر اسی طرح گھر میں آ کر آرڈر چلا رہے ہیں، نہیں۔ اگر آپ کے گھر والے مصروف ہے یا بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو نبوی صفت یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ عاجزی ہونی چاہیے کہ خود اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ یہ نبوی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ کے تواضع میں سے یہ ہے
کہ خود آپ نے گدھے پہ سواری کی اور اپنے پیچھے صحابہ کرام کو بٹھایا، حضرت انس کو بٹھایا، حضرت معاذ کو بٹھایا، حضرت حسن کو بٹھایا، حضرت جابر کو بٹھایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی، عاجزی تھی۔ اللہ کے نبی کے تواضع کی ایک مثال یہ کہ آپ کسی کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ اگر کوئی غریب ہو یا مالدار، آپ یہ نہیں دیکھتے تھے جس طرح ہمارا مزاج بن چکا ہے، کوئی بڑا شخص دعوت دے گا تو قبول کریں گے، غریب دیتا ہے تو ہم نہیں کریں۔ نہیں، آپ دعوت قبول کرتے تھے، خواہ غریب ہو خواہ خاتون ہو، کسی کی بھی آپ دعوت قبول کرتے تھے۔ یہ آپ کے تواضع کی علامت تھی، عاجزی کی علامت تھی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ لو دعیت الی قراع، اگر مجھے ایک کر کی طرف دعوت دیا جائے، بکری کا کر وہ عموماً ہم لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، فرمایا اگر مجھے اس کی طرف بھی دعوت دیا جائے، مجھے ایک بکری کے کران کی طرف بھی دعوت دی جائے، ایک پیر کی طرف بھی دعوت دی جائے، ایک پائے کی طرف بھی دعوت دی جائے، فرمایا اللہ قابل تو میں ضرور اس کی دعوت کو قبول کرتا، اگرچہ اس کی قیمت توڑا بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ کی تواضع یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلف پسند شخص نہیں تھے، تصنع والے نہیں تھے کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں نا تکلفانہ زندگی گزارنے، انتہائی عاجزانہ زندگی آپ نے گزاری۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مختلف مراحل میں خود کام کیا ہے۔ مسجد بن رہا ہے تو آپ اپنے کندھے پر پتھر اٹھا رہے ہیں، خندق کھودا جا رہا ہے تو خود ہاتھ میں کودال لے کر کھدائی کر رہے ہیں، سفر میں ہے خود سمجھائیدہ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اور سفر کے جو ملازم کام ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے تواضع کیا، اپنے اندر عاجزی رکھی، اپنا نفس کو دبا دیا، اپنے اندر انکساری پیدا کی، رفعہ اللہ اس کو کیا کرتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عزت کو اٹھائے، ہماری شرف کو اٹھائے، ہمیں معاشرے میں مقام دے، تو اس کا آسان نسخہ کیا ہے، سیرت نبوی میں کہ ہم کیا کریں، عاجزی اپنائیں۔ کیا کریں، عاجزی اپنائیں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کے نفس کے اندر تکبر ہے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، اور اللہ کے نبی کے حدیث کی روشنی میں فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ ذرۃ، جس کے دل میں مثقال ذرہ کبر ہے، مثقال ذرہ ایک ذرے برابر تکبر ہے، بڑائی ہے، اپنے آپ کو زین کہنا ہے، انا کہنا ہے، فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاشرے میں عزت دے، مقام دے، شرف دے، تو اس کا آسان طریقہ ہے من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، جس نے اپنے اندر اللہ کے لیے عاجزی پیدا کی، وہ گھر والوں کے سامنے ہو، وہ اولاد کے سامنے ہو، وہ جو ہے نا دوستوں کے سامنے ہو، وہ معاشرے کے سامنے ہو، اپنے آپ کو عاجز کرو، معافی سیکھو، درگزر سیکھو، کام میں ہاتھ بٹاؤ، لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ معاملات میں۔ فرمایا تواضع، جس نے اللہ کے لیے تواضع کی، رفعہ اللہ اس کو اٹھا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت طیبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ رمضان کے لیے ہم نے صرف یہ پروگرام خاص کیا، اس لیے ہم اختصار سے کام لیتے ہیں، وگرنہ تاج سے اور بہت سارے گوشے سیرت کے بن سکتے ہیں، اور بہت سارے نقطے بن سکتے ہیں، لیکن جو اہم ہے، آج ہم نے لفظ تاج سے پڑھا تعلیم ہو، تربیت ہو، آج ہم نے تاج سے پڑھا تفاول ہو، یعنی اچھا شغل لینا، اللہ پر توکل کر کے اچھا فعال بن لینا، اور تاج سے لیا ہم نے تواضع ہو۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لفظ سا پر گفتگو کریں گے، سیرت سے ہم چند گوشے سا کی روشنی میں لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر اس کو عملاً اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی اصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔